برج دلو ایکویریس، آپ کا حاکم سیارہ زحل اس وقت آپ کے تیسرے گھر میں موجود ہے، جو کہ علمی مہارت، کمیونیکیشن، قریبی تعلق، جو آپ کے رشتہ دار ہیں اور قریبی جو معاشرتی حلقے ہیں، جیسے کہ آپ کا محلے دار ہیں، پڑوس ہے، آپ کا پڑوس کہہ لیں، بھائی بہن ہیں، کزنز ہیں، انکل ہیں اور آنٹی وغیرہ ہیں، ان سے متعلقہ جو بھی معاملات ہیں، زحل کی یہ موجودگی اس گھر میں ایک سخت گیر استاد کی مانند ہے، جو آپ کی سوچ، بول چال، تحریر اور خاص طور پر آن لائن جو کمیونیکیشن ہے آپ کی جو کمیونیکیشن کی صلاحیتیں ہیں ان کو منظم کرنا، ایک جگہ اکٹھے کرنا، آپ کو فوکس کرنا، پن پوائنٹ کرنا اور مضبوط بنانے پر جو ہے نا وہ زور دینے کا سبب بنے گا، اور آپ کو مجبور ہو کر کے گھیر گھر کر اسی سائڈ پہ لے کے آئے گا۔ اس سیارے کا کام جو ہے یقینی طور پر آپ کی بات چیت میں نظم و ضبط لانا، معاملات کو سنجیدگی سے لینا اور مستقل مزاجی پیدا کرنا ہے، تاکہ آپ اپنی علمی اور ادبی سرگرمیوں میں کامیابی حاصل کر سکیں۔ گزشتہ 2 دہائیوں میں، خاص طور پر 1996 سے 1999 کے دوران، زحل کی اس جگہ پر یعنی اس مقام پر جو اس وقت اس کی موجودگی ہے، اس نے آپ کی زندگی میں آن لائن اور کمیونیکیشن کی دنیا پر گہرا اثر جو ہے نا مرتب کیا تھا۔ ممکن ہے کہ آپ نے اس وقت کوئی تخلیقی کام جو ہے نا وہ شروع کیا ہو، جیسے آرٹیکل لکھنا، بلاگنگ یا ذاتی برانڈ کی جو ہے نا تشہیر ہے، یا نئے برانڈ کی بنیاد رکھنا ہے۔ اب وہ دور ماضی سے مختلف ہوگا، کیونکہ نیپچون بھی اسی گھر میں موجود ہے، جو تخیل، خوابوں اور فنون لطیفہ کی نمائندگی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ جو نیپچون اور زحل کی ہم آہنگی آپ کے تخیل اور حقیقت کے درمیان توازن قائم کر رہی ہے۔ نیپچون آپ کی تخلیقی صلاحیتوں کو جلا بخشنے کا سبب بن رہا ہے، یعنی مزید بڑھانے کا، ان کو اور آگے لے جانے کا، جبکہ زحل ان صلاحیتوں کو حقیقت کی زمین پر لانے کے لیے نظم و ضبط جو ہے نا وہ فراہم کرنے کا سبب بنے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی جو ہے نا تخلیقی منصوبے جو ہے نا، لکھنے کے کام، آن لائن تعلیم یا مارکیٹنگ کی سرگرمی کو زیادہ، آپ کی جو مارکیٹنگ ایکٹیویٹیز ہیں ان کو زیادہ منظم اور مربوط انداز میں ہی کر کے ان کو جوائنٹ کر کے آپ کا جوائنٹ وینچر ٹائپ بن جائے گا۔ ساری چیزیں جب آپ اکٹھی کر لیں گے تو یہ ایسی بنیاد بنے گی، لیکن اس میں آپ کو نظم و ضبط قائم رکھنا ہوگا، بس باقی سارے کام جو ہے نا آپ کے چلتے چلے جائیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے تخلیقی جو آپ کی منصوبہ بندی ہے، لکھنے کے کام ہیں، آن لائن تعلیم، مارکیٹنگ سرگرمیاں جو ہیں، ان کو زیادہ آپ جو ہے نا مینج کر لیں، اچھے انداز سے مینج کر کے آگے بڑھیے گا۔ اور یہ دور آپ کے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات مضبوط کرنے، محلے اور پڑوس کے ماحول میں زیادہ ایکٹیو ہونے کا بھی ہے۔ آپ کو شاید اپنا رہائشی علاقہ تبدیل کرنا پڑے، لیکن زحل کی موجودگی پرانی، مستحکم اور پائیدار جگہوں کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ نئی اور عارضی تعمیرات کی طرف جو ہے نا کیرون کی موجودگی اس گھر میں ایک پرانے زخم کو مندمل کرنے کا پیغام دے رہی ہے یا دے سکتی ہے۔ یہ پرانا زخم کسی خاندانی مسئلے یا تعلقات سے جڑا ہوا ہو سکتا ہے، جس نے آپ کو زندگی میں جذباتی طور پر بہت زیادہ متاثر کیا ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے خود شناسی اور شفا یابی کا بھی ہے، تاکہ آپ ماضی کے زخموں سے آزاد ہو کر بہتر تعلقات قائم کر سکیں۔ اس کے علاوہ جناب آپ کو تھوڑا سا اور آگے جانا پڑے گا، تاکہ زحل کی موجودگی کی وجہ سے جو ہے پرانی، مستحکم اور پائیدار جگہیں جو ہیں ان کی طرف آپ کی توجہ بڑھ سکتی ہے، اور نئی اور عارضی جو تعمیرات کی طرف آپ کی جو توجہ بڑھی ہوئی وہ ایسا کم ہو جائے گی، اور آپ خود سے بھی جان چھڑانا شروع کر دیں گے۔ آپ کو وہ چیزیں پسند نہیں آئیں گی، آپ کو شاید اپنا رہائشی علاقہ تبدیل کرنا پڑے، لیکن زحل کی موجودگی کی وجہ سے آپ جو ہے نا اپنے پرانے جو سوچیں تھیں ان پہ عمل کر کے زیادہ خوشی محسوس کریں گے۔ لیکن زحل کی موجودگی کی وجہ سے
جو آپ کے معاملات کچھ رکاوٹوں کا شکار ہو جاتے ہیں، سسرے کے شکار ہوں گے، تو وہاں قیرون کی موجودگی اسی گھر میں چونکہ ہے اس وقت، تو وہ کسی پرانے زخم کو منمل کرنے میں یا کسی مشکل سے جان چھڑانے میں آپ کا ساتھ دے سکے گا، اور اس کی وجہ سے آپ کو سکون ہو سکے گا۔ یہ پرانا زخم کسی خاندانی مسئلے یا تعلقات سے جڑا ہوا بھی ہو سکتا ہے جس نے آپ کو جذباتی طور پر متاثر کیا ہوا ہوگا۔ یہ وقت آپ کے لیے خوش شناسی اور شفا یابی کا بھی ہو سکتا ہے تاکہ آپ ماضی کے زخموں سے آزاد ہو کر بہتر تعلقات قائم کر سکیں۔ اس دوران زہرہ اور مریخ کا اتحاد آپ کی زندگی میں رومانی اور تخلیقی سرگرمیاں جو ہیں ان کو فروغ دینے کا سبب بنے گا۔ یہ اتحاد آپ کو محبت، تعلقات اور ذاتی تخلیقی سرگرمیوں میں خوشگوار لمحات فراہم کرنے کا سبب بھی بن سکے گا۔ 5ویں گھر میں مشتری کی موجودگی خوش قسمتی، ذاتی تخلیق اور محبت کے فروغ کا عندیہ بھی دیتی ہے۔ اگر آپ بچے چاہتے ہیں یعنی اولاد چاہتے ہیں تو یا فیملی میں اضافہ چاہتے ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے بہت زیادہ سازگار ثابت ہو سکے گا۔ زحل کا سب سے بڑا سبق آپ کو یہ جو ہے نا وہ سمجھانا ہوتا ہے کہ آپ اپنے وقت کا مؤثر انتظام کریں، اس کو پراپر طریقے پہ یعنی پروڈکٹیو طور پہ اس کو یوز کریں، ضائع مت کریں۔ کام اور تفریح کے دوران توازن قائم کرنا اس وقت بہت زیادہ ضروری ہے۔ محنت کے ساتھ آرام اور خوشی کو بھی اہمیت دیں تاکہ آپ جسمانی اور ذہنی طور پر بھی تندرست رہ سکیں۔ آئندہ 4 ماہ میں چھوٹے سفر، تفریحی اور رومانوی پروگراموں کو ترجیح دینا آپ کے لیے بہتر رہے گا۔ 7ویں گھر میں مریخ کی موجودگی آپ کے رومانوی یا شراکتی تعلقات کو بھی مضبوط بنا سکے گی۔ یہ سیارہ جو آپ کے لیے توانائی، جوش اور حوصلہ افزائی کا باعث بھی بن سکے گا، خاص طور پر نئے تعلقات یا کاروباری شراکت داری کے حوالے سے جو معاملات آپ کے سامنے آئیں گے تو ان میں آپ کو توانائی، جوش اور حوصلہ افزائی آپ کی ہو سکے گی۔ آپ ڈیجیٹل یا آن لائن کاروبار میں نئے مواقع تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کی آمدنی میں اضافہ کا سبب بن سکتے ہیں، یا ایسے ذرائع آپ کے سامنے لا سکتے ہیں جس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں مالی طور پر۔ اس پورے دورانیے میں پلوٹو کی موجودگی آپ کی شخصیت کے پہلے گھر میں گہری تبدیلیوں کی علامت ہے۔ یہ تبدیلیاں جو ہیں صرف ظاہری نہیں بلکہ آپ کے اندرونی طاقت، خود شناسی اور زندگی کے ساتھ جو آپ کے تعلقات ہیں ان میں بھی شدت سے محسوس ہو سکیں گے۔ آپ اپنی ذات کے ایسے پہلو جو ہے وہ دریافت کرنے کی کوشش کر سکیں جو قبل ازیں یعنی پہلے آپ کے لیے نامعلوم یا غیر فعال تھے، ایکٹیو نہیں تھے، آپ کے سامنے نہیں تھے اور ان کے بارے میں آپ کی سوچ بھی واضح نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ زندگی کے ہر شعبے میں بنیادی تبدیلیوں سے گزر رہے ہیں جو آپ کو زیادہ پختہ، مضبوط اور خود مختار بنا سکیں گی۔ ذاتی اور پیشہ ورانہ زندگی میں آنے والی یہ تبدیلیاں آپ کی تخلیقی صلاحیتوں اور آن لائن جو کمیونیکیشن کی دنیا ہے اس کو نئی جہت دیں گی، نئے پہلو سے آپ کو روشناس کرائیں گی۔ نیپچون کی موجودگی آپ کو ویڈیو، فلم، اسکرین پلے اور دیگر تخلیقی فنون کے ذریعے اپنی بات کہنے کا موقع فراہم کرنے کا سبب بنیں گی۔ زحل اس تخیل کو حقیقت میں بدلنے کے ضروری ڈسپلن اور جو اس کی بیسک سٹرکچر ہے وہ آپ کو فراہم کر سکے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے تخلیقی منصوبوں کو کامیابی سے مکمل کر سکیں گے۔ یہ وقت آپ کے لیے نئے تعلیمی منصوبے شروع کرنے، اپنی تحریری صلاحیتوں کو بہتر بنانے اور سوشل میڈیا یا دیگر آن لائن پلیٹ فارم جو ہیں ان پر کام کرنے کے لیے، اپنی موجودگی کو مستحکم کرنے کے لیے، اپنا مقام بنانے کے لیے جو ہے نا بہت زیادہ ضروری ہوگا۔ اپنی بول چال اور تحریر میں سادگی، وضاحت اور سنجیدگی کا مظاہرہ کیجیے گا تاکہ آپ کا پیغام دوسروں تک مؤثر انداز میں پہنچ سکے۔ مالی لحاظ سے یہ وقت جو ہے وہ سازگار ثابت ہو سکے گا۔ مشتری کی موجودگی خوش قسمتی اور مالی استحکام کا باعث جو ہے نا وہ بن رہی ہے۔ ممکن ہے آپ کو اپنے ذاتی جو تخلیقی منصوبے ہیں یا آن لائن آپ کا جو کاروبار ہے اس سے مالی فوائد کا حصول بھی ممکن ہو سکے۔ مریخ کی توانائی آپ کو اپنی مالی صورتحال کو بہتر بنانے، بجٹ بنانے اور منصوبہ بندی کرنے کے لیے حوصلہ فراہم کرے گی، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پوش کرے گی آپ کو کہ آپ یہ کام ضرور کریں، کیونکہ آپ کو یہ مجبوری بن جائے گی آپ کا یہ کام کرنا۔ اس دوران آپ کو سب سے زیادہ اپنے غیر ضروری جو ہے نا اخراجات ان سے گریز کرنا ہوگا، اپنی مالی ذمہ داریوں کو
ترجیح دینا ہوگی اور ذمہ داریاں نبھانے کے بعد سوچنا ہوگا کہ اب آپ کو آگے کیا کرنا ہے۔ اگر آپ کو کسی قانونی یا مالی تنازع میں جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں آپ ملوث ہو جائیں تو یا حالات آپ کو مجبور کر کے اس جانب لے جائیں، تو جو اس وقت موجودہ سیاروں کے جو اثرات ہیں وہ ان معاملات کو سلجھانے میں آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ مشتری کی حکمت عملی اور مریخ کی جلد بازی سے آپ کو مسائل کا حل نکالنے کا موقع مل سکے گا، لیکن یاد رکھیے گا کہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیجیے گا اور مشورہ لینے میں دریغ نہیں کیجیے گا، بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کیجیے گا۔ صحت کے معاملات میں پلوٹو کی تبدیلی آپ کو اپنی روزمرہ عادات جو ہیں، آپ کی ڈیلی روٹین جو ہے اس پر نظر ثانی کرنے کا پیغام دے گی۔ خوراک، نیند اور ورزش کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ آپ کی جسمانی توانائی اور ذہنی صلاحیتیں بلند ہو سکیں، بہتر ہو سکیں۔ پرانی بری عادتیں یا میں سمجھوں گا کہ منفی عادتیں جو ہیں ان کو چھوڑ کر صحت مند طرز زندگی اپنانا وقت کی ضرورت ہے، اور قصہ مختصر یوں سمجھ لیجئے گا کہ آئندہ 4 ماہ آپ کے لیے ایک گہری، حقیقی اور معنی خیز تبدیلی کا دور ثابت ہوگا، اس لیے ابھی سے اپنے آپ کو پریپیئر کر لیجئے گا۔ زحل اور نیپچون کی جو ہم آہنگی ہے وہ آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں نکھارنے اور آن لائن دنیا میں اپنی جگہ بنانے کا جو موقع فراہم کرے گی۔ ذاتی تعلقات میں بہتری آئے گی، محبت اور خوشی میں بھی اضافہ ہو سکے گا اور مالی استحکام کا امکان بھی نمایاں رہے گا۔ وقت کا بہتر انتظام آپ کی کامیابی کی بنیاد بن سکے گا۔ کام اور آرام کے درمیان میں توازن بھی برقرار رکھنا ضروری ہوگا تاکہ آپ زندگی کے ہر پہلو میں خوشحال اور کامیاب ہو سکیں۔ یاد رکھیے گا کہ یہ تبدیلیاں آپ کی شخصیت اور زندگی کو نئے معنی اور گہرائی عطا کرنے والی ہیں، اس لیے صبر، محنت اور حکمت سے کام لیجیے گا۔ زحل کی بری تبدیلی کے ساتھ آپ کے محبت کے رشتے پختگی اور استحکام کی طرف بڑھ سکیں گے۔ آپ کو خود مختاری اور رشتے کے درمیان توازن قائم کرنا ہوگا تاکہ دونوں کا احترام جو ہے وہ قائم رکھ سکیں، اور زحل آپ کو محبت میں دیانتداری، وقار اور مستقل مزاجی کا درس دے سکے گا۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے جذبات کو بہتر طور پر سنبھال سکیں اور رشتوں کو مضبوط بنانے کے لیے مزید محنت بھی کر سکیں۔ نئے تعلقات میں آپ کو سنجیدگی اور احتیاط سے کام لینا ہوگا تاکہ مستقبل میں آپ کو اپنے رشتوں کے معاملات میں جو ہے وہ استحکام حاصل ہو سکے، کوئی چھوٹی موٹی چیز آپ کو ڈسٹرب کرنے کا سبب نہ بنے۔